أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں ہم 2 کلاسز سے پڑھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کے کچھ واقعات آج ہم اور پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کتنی اہم ہیں کہ ان کو جانا جائے اور ان کی اتباع کی کوشش کی جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انتہائی ادب کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا بہت زیادہ ادب ان کے دل میں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں. انتظام تھا اس طرح کا کہ خواتین بھی جایا کرتی تھیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جانتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. بیوی نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک مسجد جانے سے نہ رکوں گی جب تک آپ منع نہ کر دیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا تو وہ اس وقت مسجد ہی میں تھیں. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا. تو ان کی بیوی اس وقت مسجد میں ہی تھی. فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتی تھیں وہ، تو لہٰذا اس وقت بھی وہ مسجد میں ہی تھیں. تو یہ واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امور شریعت کی قدردانی اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی ایک مثال ہے. انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی چاہت کو مغلوب کر لیا تھا. یعنی ان کا ایک یہ تھا کہ عورتیں مسجد جاتی ہیں تو اس طرح سے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بے پردگی ہو، ڈسٹریکشن ہو، تو ان کو روکا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اجازت دے رکھی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو منع نہیں کیا اور ان کو جانے دیا، حتیٰ ہے کہ ان کی شہادت کے وقت بھی وہ مسجد میں موجود تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی عوامی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان تھے. وہ سو سکے نہ نماز پڑھ سکے. نماز پڑھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے. فرمایا اللہ کی قسم نہ میں سو سکتا ہوں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں. کوئی صورت پڑھتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ شروع میں ہو یا صورت کے اختتام پر. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے غم کی وجہ سے. یعنی لوگوں کی مجھے اتنی فکر ہے، ان کی فکر اس وقت میرے اوپر اتنی حاوی ہے کہ میں اپنی نماز سے ڈسٹریکٹ ہوا جا رہا ہوں، جبکہ ان کی نماز ایک مثالی نماز ہوا کرتی تھی. اور ہم نے ابھی پچھلی کلاسز میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ راتوں کو نکلتے تھے اور جا کر کے تو لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، اور صرف خبر گیری نہیں کرتے تھے بلکہ اسی وقت ان کی
مدد فرماتے تھے، ان کے احوال سے خبردار رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے درمیانی حصے میں نماز ادا کرنے کے بہت شوقین تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا تو اہل خانہ کو بیدار فرماتے اور کہتے نماز کے لیے جاگو، نماز کے لیے جاگو، اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 32 ہے جس کی وہ تلاوت فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے تھے جو تہجد کی نماز بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، مگر اگر کسی وقت کسی رات وہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکتے تو اس کے قضا دن کے وقت کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ جس شخص کا رات کا وظیفہ یعنی نفلی نماز یا نفلی اذکار یا قرآن کا کوئی حصہ جس کی اس کو پڑھنے کی رات میں عادت ہو، جس شخص کا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے وہ اسے فجر اور ظہر کے درمیان مکمل کر لے تو اس کا اجر و ثواب اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جیسے اس نے وہ نفل نماز رات کو ہی ادا کی ہو۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس میں بڑی ہو بعض وقت ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے آج تہجد نہیں پڑھی، ہماری تہجد چھوٹ گئی، اور ہمیں ملال رہتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان کو واقعی اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کی تہجد ان سے رہ گئی۔ تو ان کے لیے بڑی ہوپ ہے اس میں کہ اگر رات کی نماز کوئی رہ جاتی ہے یا رات کو کوئی وہ وظیفہ پڑھتے تھے، اذکار کرتے تھے، کچھ تسبیحات پڑھتے تھے، وہ رہ گئیں کسی وجہ سے، کبھی بہت تھکن ہو گئی، کہیں جانا پڑ گیا، کوئی آ گیا، تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان لمبا وقت ہوتا ہے، 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنی ان چیزوں کو اگر مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو پھر وہ اعمال رات میں کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بے حد عاجزی تھی، وہ اپنے پروردگار سے خوب دل لگا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعا کے ایک بہت مشہور دعا ہے ان کی جس کے الفاظ ہیں کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولیوجہک خالصا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے کے سارے عمل نیک کر دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور یہ ذرہ بھر بھی کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ اور اسی طرح فرماتے تھے کہ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحنی واکتبنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھ رکھا ہے تو اسے مٹا دے، اور مجھے نیک بخت لکھ دے، تو چیز کو مٹانے اور برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ دونوں دعائیں ہم آپ کو پوسٹ کر دیں گے۔ پہلی دعا تو ہم آپ کو پوسٹ کر بھی چکے ہیں، اخلاص نیت کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دونوں دعائیں پوسٹ کر دیں گے تاکہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ فرماتے تھے کہ مجھے دعا کی قبولیت سے زیادہ دعا کی شرائط کا فکر ہوتا ہے، کیونکہ مجھے دعا کا طریقہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یقینی بات ہے۔ شرائط یعنی کہ کس طرح دعا مانگی جانی چاہیے، مجھے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ میں دعا کیا مانگ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ان شرائط کے ساتھ دعا مانگوں گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں دعا مانگنے کی، یعنی دعا مانگنے کے جو آداب ہیں کہ کس طرح پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد اپنی دعا مانگی جائے، دعا کے آخر میں آمین کہا جائے، اور پھر صلاۃ و سلام کے ساتھ ہی یعنی درود شریف کے ساتھ ہی دعا کا اختتام کیا جائے۔ پھر یہ کہ خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور جو دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں دعا مانگی جائے۔ تو یہ شرائط ایسی ہیں، یہ شرائط کیا ہیں بلکہ آداب ہیں دعا مانگنے کے۔ تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ شرائط مجھ سے پوری ہو جائیں تاکہ پھر میری دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے۔
اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا۔ انہوں نے باجماعت تراویح کا حکم تمام شہروں کے حکام کو ارسال فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ رمضان المبارک کی ایک رات گھر سے نکلے، مسجد کی طرف آئے، دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں ایک مختصر سا گروہ بجماعت تراویح ادا کر رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان سب نمازیوں کو ایک قاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ تراویح کا بہتر طریقہ ہوگا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک ہی امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر یکجا کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری جو اس واقعے کے عینی شاہد فرماتے ہیں، پھر میں دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلا تو دیکھا لوگ ابی بن کعب کی اقتداء میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے، جو لوگ سو رہے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں تراویح ادا کریں گے، وہ جاگنے والوں سے بہتر ہیں۔ لوگ بہرحال رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں قیام کرتے تھے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس واقعے سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح کی ابتدائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یہ نہیں ہے، یہ ان کی دریافت نہیں تھی، بلکہ تراویح کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسجد میں نماز تراویح کی امامت فرمائی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی کیا کہ لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پہلے لوگ الگ الگ تراویح پڑھا کرتے تھے، اب ایک ساتھ ہو کر کے مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کرنے لگے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے سلسلے میں انتہائی محنت فرماتے تھے۔ وہ بہت زیادہ نفلی نماز ادا کرنے والے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے اور آخری عمر میں روزوں میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا تھا۔ صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد بھی اہل باطل کے خلاف جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کے دور خلافت میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب کا انہیں بھرپور ثواب ملے گا، کیونکہ ان تمام جنگوں کے محرک وہی تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایکسپیڈیشنز بھیجے تھے، لشکر بھیجے تھے۔ وہ عموماً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور فرمایا کرتے تھے کہ علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء وإیاکم وذکر الناس فإنہ داء۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، اس میں بیماری ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے خذوا بحظکم من العزلۃ، کچھ خلوت نشینی کی بھی عادت ڈالو، یعنی کچھ دیر خاموش رہ کر الگ بیٹھ کر اپنا بھی محاسبہ کیا کرو، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا کرو۔ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دور خلافت میں مسلسل ہر سال حج کرتے رہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے 9 یا 10 حج کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے انتظامات پر بہت خصوصی توجہ دی۔ حج کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی عملے کا تقرر فرمایا۔ یہ بہت بڑی انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں طریقہ تعلیم ایک جس کو ایجاد کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے اس طریقہ تعلیم کو ایجاد کیا، اس تربیت کے طریقوں کو ایجاد کیا کہ اس میں خاص طور پر حجاج کرام کی عملی تربیت کی جائے، اور ریاست کے تمام ذمہ دار حکام کے لیے درج ذیل امور کو لازم قرار دیا کہ لوگوں کو حج کے اوقات سے آگاہ رکھنا اور حج کے مشاعر کی طرف سفر کی نگرانی کرنا، شریعت کے مطابق لوگوں کو مناسک کے حج کی تعلیم دینا، حج کے دوران میں اپنے فرائض ادا کرنا، شرعی ارکان حج کی پیروی کرنا، نماز کی امامت کرانا اور لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا۔ یہ کن کے ذمہ لگایا انہوں نے یہ کام کہ ریاست کے جتنے بھی ذمہ دار حکام تھے وہ سارے کے سارے یہ کام کریں گے۔ ان کاموں پر ان کو مامور کیا باقاعدہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ حج کے لیے جانے والوں کی تربیت اور تعلیم کتنی اہم ہے، کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ جس کا جہاں چاہے جو چاہے مسئلہ جا کے معلوم کر لے، دریافت کر لے، اپنے طور پر وہ کام کر لے۔ باقاعدہ جو ریاست کے اہم حکام تھے ان کے سپرد یہ کام لگایا کہ حجاج کرام کی اس طرح ان کو تربیت کرنی ہے۔
اس کے علاوہ یہ دینی جو ان کے معاملات تھے، عبادات تھیں، اس میں تو وہ فرم تھے ہی اور بہت آگے تھے، لیکن ایک وہ اسلامی مملکت کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، تو اس حساب سے بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بطور احسن پورا کیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تاجروں نے بہت سا فالتو مال ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس رزق بھیجے اور جب یہ رزق ہمارے بازاروں میں پہنچ جائے تو کچھ لوگ بیواؤں اور مسکینوں کا رزق روک کر اپنے اضافی مال کو ذخیرہ کر لیں، پھر وہ تاجر انتظار کرتے رہیں کہ جب باہر سے مال لے کر آنے والے اپنا مال بیچ کر چلے جائیں گے تو پھر مرضی کا بھاؤ مقرر کریں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی باہر سے ہمارے بازار میں اونٹوں کا قافلہ لانے والا تاجر جو بھی مال لائے گا، چاہے موسم سرد ہو یا گرم، وہ عمر کا مہمان ہوگا۔ وہ جلد بازی نہ کرے بلکہ اپنی سہولت کے مطابق آسانی سے بیچے۔ تو انہوں نے تاجروں کو ایک طرح کی سہولت عطا کی تاکہ جو ذخیرہ اندوزی کا کام چل رہا ہے کہ لوگ جمع کر لیتے مال اور بعد میں تاجروں کے جانے کے بعد اس کو اونچے داموں پر بیچتے ہیں، جس سے ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے جو غریب غربا ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے مہمان خانوں کا انتظام کر دیا کہ اب وہ سکون سے رہیں، سکون سے اپنا وقت یہاں گزاریں اور اپنا مال بیچیں۔ اس طرح انہوں نے ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تجارت کرنے والوں پر بہت کڑی نظر رکھتے تھے، انہیں شریعت کے مطابق معاملات طے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے بازاروں کے احوال کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے نگران مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے سعید بن یزید کو مدینے کے بازار اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو دیگر بازاروں کا نگران مقرر فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے معاملات میں سخت ترین احتساب کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی بہت سخت حساب لیتے تھے۔ بازار میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اس سے غفلت نہیں کرتے تھے کہ جس کی جو مرضی آئے جس مول پہ چاہے بیچ رہا ہے، خراب مال بیچ رہا ہے، اچھا بیچ رہا ہے، نہیں، وہ اس کی پوری نگرانی فرماتے تھے۔ وہ اپنا درہ سنبھال کر بنفس نفیس بازاروں کا دورہ کرتے تھے اور جو تاجر سزا کا مستحق ہوتا اسے ادب سکھاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ازار میں ملبوس دیکھا، یعنی صرف ایک چادر جو ان کے نچلے بدن کو ڈھانکے ہوئے تھی، اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ 14 پیوند، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ وہ ہاتھ میں اپنا درہ اٹھائے اس حالت میں بازاروں میں چکر لگا رہے تھے کہ سوائے اس پیوند لگے ازار کے ان کے بدن پر کوئی قمیص تھی، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے سر پر لپیٹنے کی کوئی چادر تھی، اور یہ تھے امیر المومنین۔ تو یہ کام کون کر سکتا ہے جس کے اندر آخرت کی انتہا درجے کی فکر ہو اور اس بات کی فکر ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کا امیر بنایا ہے تو میرے فرائض کیا ہیں، ان کے دین کی بھی دیکھ بھال اور ان کی دنیا کی بھی دیکھ بھال۔ کچھ واقعات انشاءاللہ ہم اور دیکھیں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ریاست کے تمام معاملات و مسائل یکساں اہمیت کے حامل تھے۔ وہ کسی بھی معاملے میں کوتاہی کے قائل نہیں تھے اور وہ کسی بھی حالت میں حاکم کے لیے سستی کو، کس چیز کو؟ سستی کو ناقابل تصور سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیوں کی اصلاح کے لیے قواعد وضع فرماتے، وصولی اور ادائیگی کے طریقے منظم فرماتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارتی نظام کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بہت سے نگران مقرر کیے اور جو منڈیاں تھیں ان کے انچارج بنائے، اور اسی طرح سے انہوں نے مختلف طرح سے تاجروں کی سہولت کے لیے بھی انتظام کیا اور لوگوں کی سہولت کا بھی بندوبست فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھائے محض یہ دعا ہی نہ کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے۔ ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر انہوں نے
سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 تلاوت فرمائی کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر وہ انکار میں جواب دیتا تو فرماتے کہ یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں لگے، خالی اپنا وقت نہ برباد کریں۔ وہ لوگوں کو محنت مزدوری کرنے اور حصول رزق کے لیے تگ و دو کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ہم مغرب کے علاقے میں تھے، میرے پاس سامان کی ایک گٹھری تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ سامان کی گٹھری ہے، میں اس سے بازار میں تجارت کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریشیوں، سیرین اور اس جیسے دیگر حضرات تجارت میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ تجارت خلافت اور امارت کا تیسرا ستون ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ ایک ہی جنس کی تجارت کرے اور نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام کی تجارت کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھا کرو، ممکن ہے تمہیں کسی وقت اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ مزید فرمایا اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے دستے نگر ہوتے۔ یعنی تجارت کی ہماری ایک مذہبی اہمیت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرے انبیاء کی سنت ہے، اور تجارت میں برکت کے لیے دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے۔ تو تجارت کو معمولی درجے کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کی جائے بڑے پیمانے پہ کی جائے۔ اگر اس میں ایک نیت یہ بھی شامل کر لی جائے کہ یہ سنت ہے تو پھر اس کا اجر کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح تاجروں کے علاوہ وہ ماہرین فن کی بھی عزت افزائی فرماتے تھے، اور ان کی قدردانی کسی گروہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ کسی بھی شخص میں کسی قسم کا کوئی جوہر ہوتا تو اس کے ساتھ خاص مراعات کا معاملہ فرماتے اور خاص طور سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کرتے اگر کوئی کسی فن کا ماہر ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جتنے بھی اہل کمال لوگ تھے، مثلا شعراء، خطبہ، ماہرین حسب و نسب، پہلوان، بہادر، جو بھی ان کی خدمت میں آتے وہ ان کی قدردانی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یعنی کہ وہ نہ صرف یہ کہ تاجروں اور حلال طریقے سے کمانے والوں کی قدردانی فرماتے تھے، بلکہ اس زمانے میں جو بھی اپنے اپنے فن کے ماہر تھے، کسی بھی فن کے، ان سب کو وظیفہ بھی ان کا مقرر کرتے تھے اور ان کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کچھ تاجر آئے، انہوں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں۔ آپ ذرا شوق کی بات دیکھیے، جستجو کی بات، کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں۔ عبد الرحمن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافقت فرمائی۔ دونوں رات کے وقت ان کی نگہبانی میں مصروف رہے۔ چوکیداری سے مطلب کیا تھا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ہم ان کی دیکھ بھال کریں۔ دونوں رات کے وقت ان کی نگہبانی میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں سے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے بچے کا خیال کرو۔ پھر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں بچے کی دوبارہ آواز سنی تو دوبارہ فرمایا تم پر افسوس، تم کیسی ماں ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ رات بھر تمہارا بچہ سکون سے نہیں سو سکا۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے بندے، میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ کھاتا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے کہ وہ بچے کا وظیفہ اس وقت مقرر فرماتے ہیں جب وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے۔ انہوں نے ہر دودھ چھڑائے ہوئے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔
حالانکہ ابھی وہ کیا تھا بچہ؟ دودھ پینے والا بچہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چند مہینوں کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ پھر صبح کی نماز پڑھی تو دوران نماز ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شدت گریہ سے ان کی قرأت کی آواز بھی لوگوں تک ٹھیک سے نہ پہنچی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے عمر تیرا برا ہو، تیری وجہ سے کتنے مسلمانوں کے بچے ہلاکت کو جا پہنچے، یعنی ان سے فیاضی کا سلوک نہیں کیا گیا۔ پھر ایک منادی کو حکم کیا کہ وہ اعلان کرے کہ لوگوں اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، ہم ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں۔ یہ حکم نامہ انہوں نے پوری اسلامی ریاست کے حکام کو ارسال کر دیا۔ تو سبحان اللہ، ان کی جو یہ رات کے وقت کی گشت تھی اس نے ان کو بہت سے امور سلطنت میں فائدہ پہنچایا۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے، ہم سے کیا بھئی، کوئی ماں ہے نہیں بہلا پا رہی ہے اپنے بچے کو، لیکن انہوں نے پوری تحقیق کی، اور جب بات ان کے سامنے آئی کہ دودھ پیتے بچوں کو وظیفہ نہیں ملتا، اس لیے یہ ماں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بچے کا دودھ چھوٹے یا کھانا کھائے تو اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو، تو اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ صبح کی نماز ان کی جو تھی وہ رونے کی نظر ہو گئی، روتے رہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ یہ میں نے کیسا اصول بنا دیا تھا، اور پھر فوراً اس کی اصلاح کی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ ان کے غلام یرفا نے جلدی سے سواری پکڑی، 2 راتیں جانے اور 2 واپس آنے میں صرف کی، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ منورہ میں تو کوئی سمندر ہے نہیں، اور مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک بڑا ٹوکرا خرید کر لایا۔ یرفا بھی اپنی سواری کا پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ فوراً فرمایا عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو اس قدر تکلیف اٹھانا پڑی، اللہ کی قسم عمر اسے نہیں چکھے گا۔ یعنی پھر انہوں نے سارا کا سارا صدقہ کر دیا اور اپنی ذات کے لیے اسے نہیں رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو گشت کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں کچھ پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ اماں جان، کیا آپ کو امیر المومنین کے حکم کا علم نہیں ہے؟ تو ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بیٹی نے کہا ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ آئندہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا تم دودھ میں پانی ملا دو، یہاں نہ عمر فاروق دیکھ رہے ہیں نہ اعلان کرنے والا۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں اماں جان، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور علیحدگی میں نافرمانی کی مرتکب ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اسلم سے فرمایا اس دروازے پر ایک علامتی نشان لگاؤ اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ پھر آگے چل دیے۔ صبح کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلم کو بھیجا اور حکم دیا کہ خبر لاؤ کہ کہنے والی کون تھی اور جس سے بات کی گئی وہ کون تھی، اور معلوم کرو کہ کیا وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، معلوم ہوا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، اس کا نام ام عمارہ بنت سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ ثقفی ہے، جس سے گفتگو ہوئی وہ اس کی ماں تھی۔ میں نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل رپورٹ دے دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دوں؟ اگر تمہارے باپ کو عورت کی حاجت ہوتی تو وہ اس لڑکی سے شادی کرنے میں پہل کرتا۔ عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں نے عرض کیا کہ ہماری بیویاں تو موجود ہیں۔ عاصم نے عرض کیا ابا جان میری بیوی نہیں ہے، اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی طرف پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس سے کر دی۔ اس نے ایک لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لیلہ ام عاصم رکھا گیا۔ اس کی شادی عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی اور اس کے وطن سے مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ نسب تھا، کس طرح سے وہ ایک نیک ماں کی ایک نیک بیٹی کی اولاد تھے اور کس طرح سے وہ نیکیاں ان میں ٹرانسفر ہوئی تھی، کس طرح
انہوں نے اپنے بچوں میں سے ایک کا فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کی ایمانداری کی بدولت، اس کے تقوی کی بدولت، اس کے خدا خوفی کی بدولت اسے اپنے گھر لائیں گے۔ کیا شان تھی، کیا سوچ تھی ان لوگوں کی۔ ہمیں تو کسی کے بارے میں ساری خوبیاں پتہ بھی چل جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہماری سوچ اور ہی کچھ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مزید اس میں کوالٹیز ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے خاندان میں دیکھی جاتی ہیں، وہ کوالٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اتنی خوف خدا والی لڑکی ہے تو پھر اس کی خوبیاں تو پھر کہیں سے کہیں ہوں گی، اور انہوں نے اسے اپنے خاندان میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ رات کے گشت ان کے بہت اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور واقعات کو۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کے دشمن کے طور پر پیش کرتا ہے ایک فرقہ ہمارے درمیان جو ہے شیعہ حضرات، اور دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ظلم کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس تعلق کو کہ ان دونوں کے درمیان کس درجے میں ہم آہنگی تھی۔ سیدنا عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں، ان کا نکاح بھی ان سے کیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہیں سیدنا ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت محبت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عثمان رکھا۔ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے نام انہی شخصیات کے نام پر رکھتا ہے جن کے بارے میں اس کے دل میں خاص طور پر احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر تھے۔ وہ ان سے اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ضرور مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی فتح، مدائن کی جنگ نہاون، نیز فارسیوں اور رومیوں سے جہاد کے آغاز اور سن ہجری کی ابتدا جیسے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے زبردست خیر خواہ تھے۔ وہ ہر آن اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور ان کے درمیان مکمل اعتماد کا رشتہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا کہ جو ممالک محروسہ یعنی جو ممالک فتح ہو چکے ہیں ان میں کوئی بھی شخص فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ عام حکم تھا اور اس کی ہمیشہ تعمیل ہوتی تھی کہ ملک میں جس قدر آپاہج، اسکار رفتہ، مفلوج وغیرہ لوگ ہیں سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ لاکھوں سے متجاوز افراد کا اندراج کیا گیا تھا، یعنی ان کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا تھا، جن کو گھر بیٹھے خوراک دی جاتی تھی، خوراک ملتی تھی۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہنے والے تھے، انہوں نے بہت سے کبار صحابہ مثلا عمر، علی، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی عظیم ہستیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ خصوصاً وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر رہے اور ان سے بصرہ کی طویل مدت تک قائم رہنے والی ولایت کے دوران خط و کتابت کے ذریعے سے انہوں نے رابطہ قائم رکھا۔ وہ ان کی خبرگیری فرماتے تھے۔ جب کوئی مشکل آڑی آتی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ انہیں امت کے مشہور ترین 4 قاضیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے فرمایا اس امت کے 4 قاضی ہوئے ہیں، عمر، علی، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. یعنی اس فیلڈ میں بھی ان کو مکمل دسترس حاصل تھی. وہ علمی مدارس آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں جو علم کے تعلق سے، علم کے حوالے سے کیا کام کیے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت فرمائی. جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو یزید بن ابی سفیان نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ شام کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، دور دور تک شہروں کے شہر لوگوں سے بھر گئے ہیں. اب ایسے معلمین کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دے اور شرعی مسائل سے آگاہ کریں. اس مقصد کے لیے آپ میری مدد فرمائیں. یہ خط پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام روانہ فرمایا اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم سب سے پہلے حمص شہر سے تعلیم کا آغاز کرنا. تم وہاں مختلف طرح کے لوگ پاؤ گے، ان میں سے بعض علم کے فوری حصول کی زیادہ بہتر استعداد رکھنے والے ہوں گے اور بعض کم. تم سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو تعلیم کے لیے منتخب کرنا. جب تمہیں تسلی ہو جائے کہ ان لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو تم میں سے ایک آدمی وہاں رکا رہے اور دوسرا جو ہے وہ آگے دمشق اور تیسرا فلسطین چلا جائے. انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ سیدھے حمص پہنچے اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ لوگ مناسب علمی سطح پر پہنچ گئے ہیں تو عبادہ بن صامت وہاں رک گئے، جبکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے. اس سے ان کی ایک یہ جو واقعہ ہے کہ اس طرح انہوں نے بھیجا اور اس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ وہ پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد وہ وہیں رکے نہیں رہیں یا واپس نہیں آئیں بلکہ اور آگے چلتے جائیں اور علم بانٹتے جائیں. تو اس سے ان کی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کے اندر کس طرح کسی بھی کام کو منظم طریقے سے چلانے کی ایک صلاحیت تھی اور وہ کام کو ایسے ہی بس لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ آگے تک کی پلاننگ ان کے سامنے رکھتے تھے تاکہ ان کے پاس سیٹ گولز ہوں اور وہ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں. تو کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اگر پوری پلاننگ کی جاتی ہے تو پھر وہ کام آگے چلتا ہے اور ایک مخصوص وقت تک پھر وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہے. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ایک گول سیٹ ہوتا ہے تو اس گول تک پہنچ جاتا ہے. انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے. اور اگر ہم کوئی بھی کام ہیفزڈلی شروع کرتے ہیں جس میں نہ کوئی ٹائمنگ کا کوئی اتا پتہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کا، تو پھر وہ کام بعض وقت یا تو ادھورا رہ جاتا ہے اور یا پھر اس میں وہ کوالٹی نہیں آ پاتی. تو ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے تو گول سیٹ کرتے ہیں، اتنے سال تک پڑھنا ہے، اتنے سال تک بچوں کو پڑھانا ہے، اتنے سال میں اسکول ہو جائے گا، پھر ہائی اسکول ہو جائے گا، پھر یونیورسٹی ہو جائے گی. لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ہم گول سیٹ نہیں کرتے. کوئی بھی اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہیں رکھتے کہ ہمیں اس عرصے میں یہ کام کر لینا ہے. دیکھیے یہ علم ایسا علم ہے نا کہ یہ تو ساری زندگی ساتھ رہنا اور رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کس چیز کو کتنے عرصے میں ہمیں اچیو کر لینا ہے اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اگر ہم صرف اور صرف سوچتے ہیں ہم تو بھائی ساری زندگی پڑھیں گے، یقیناً اب ساری زندگی پڑھیں، لیکن ایک وقت کے اندر ایک کام کو مکمل طور سے حاصل کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو وہ کام وہ علم مکمل طور سے حاصل انسان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کا بھی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، 2 سال 3 سال جو بھی ان کی عمر کے حساب سے سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ گولز کو سیٹ کرنا، پلاننگ کرنا ہر حال میں ضروری ہے. ایک کام ہو جائے اگلا کام شروع کریں. یہ نیت رکھیں کہ یہ جو علوم ہیں یہ میری زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن بس یوں ہی اپنے آپ کو چھوڑ دینا، ایسے ہی چلتا رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم کر لیں گے، تو پھر وہ گول اچیو ہو نہیں پاتا. اس لیے یہ سیٹنگ، یہ پلاننگ ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی اور ہمیں اس نقش قدم پر چل کر کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علمی گروپ تشکیل دیے. ان کے ارکان اپنے اپنے فن کے ماہر تھے.
انہیں مختلف شہروں کی طرف بھیجا۔ بڑھتی ہوئی فتوحات کے پیش نظر تمام امراء اور جنگی کمانڈروں کو حکم دیا کہ وہ تمام مفتوحہ علاقوں میں سب سے پہلے مساجد کا قیام عمل میں لائیں تاکہ ان کے ذریعے اسلامی کلچر عام ہو اور مقامی لوگ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونے لگیں۔ تو مساجد کا قیام، ان کی تعمیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑی تعداد میں ہوئی، اور ان مساجد کی تعداد جہاں جمعہ ادا کیا جاتا تھا، یعنی جامع مسجد یا بڑی مسجدیں تھیں، ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 12,000 تک اتنی مساجد انہوں نے مختلف علاقوں میں قائم کروائی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہونے والے مراکز تعلیم لوگوں کو دینی تربیت بھی دیتے تھے اور ان کی عادتیں سنوارنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ پھر جب محسوس کیا گیا کہ مساجد سے الگ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ تدریسی مراکز ہونا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ سے بھی درسگاہیں تعمیر کرائیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اساتذہ مقرر فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان واقعات کے علاوہ، یہ ان کا تعلق ان کے امور خلافت سے ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلامی حکومت کو بڑھایا، وسیع کیا، بلکہ اس کے انتظام اور انصرام کی بھی فکر کی، لوگوں کی تعلیم کی بھی فکر کی، ان کے دین کی بھی فکر کی، ان کی تربیت کی بھی فکر کی، جس طرح انہوں نے تجارت کی بھی فکر کی، بازاروں کی بھی فکر کی، اور اہل علم و فن کو بھی سراہا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک شخص کی ذہنی پلاننگ، اس کے خوف خدا، اس کی جو ایک بالکل الگ ہی صلاحیت تھی انتظام کرنے کی اور خلافت کی اور لوگوں کو سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی، اس کی ہمیں بالکل ایک جیتی جاگتی مثال ان کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے، اور ایک مکمل شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے جو واقعی امیر المومنین ہونے کے لائق تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو زیادہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عشاء کے وقت تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، آپ اس وقت کیسے آئے؟ ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، کچھ علمی باتیں کرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، دونوں دیر تک باہم گفتگو کرتے رہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب بھی ہم نماز ہی میں تھے۔ گویا علمی گفتگو ان کے نزدیک عبادت ہی میں شمار ہوتی تھی۔ علمی گفتگو کس چیز میں شمار ہوتی تھی؟ عبادت میں شمار ہوتی تھی۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کا عمل گویا ایک عبادت ہے۔ آج آپ کا جو کچھ تھوڑا سا وقت میں نے لیا ہے اور مجھ سے تاخیر ہوئی آنے میں آپ کی کلاس میں، اور آپ بیٹھے رہے جم کر کے، تو آپ عبادت ہی کرتے رہے، تو آپ خوش ہو جائیں، ملال نہ کریں کہ آج ہمارا وقت ضائع ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی میں بھی چند تبدیلیاں کی۔ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ ملا ہوا مقام ابراہیم دیوار سے ذرا دور ہٹا دیا اور وہاں نصب کرایا جہاں وہ آج کل موجود ہے، تاکہ طواف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔ پھر اس پر ایک مضبوط اور محفوظ شیشے نما گنبد بنا دیا۔ تو آج جو ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کی شکل، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کروایا تھا۔ بعد میں ظاہر ہے اس کی مرمت ہوتی رہی، اس کو ٹھیک کیا جاتا رہا، اس کو تبدیل کیا جاتا رہا، لیکن یہ ہوا کام ان کے زمانے میں تھا کہ انہوں نے ایک مضبوط اور محفوظ اس پر شیشے نما گنبد بنا دیا تھا، اور اس کو اس طرح تھوڑا دیوار سے الگ کر کے لگوایا تھا تاکہ جو لوگ طواف کریں ان کے راستے میں وہ نہ آئے اور ان کو رکاوٹ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی کے ارد گرد بہت سے گھر خرید لیے اور انہیں حرم میں شامل کر دیا، یعنی کہ وہ گھر خرید کر کے پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، گھروں کی جگہ صاف کر کے، اور لوگوں کے لیے آسانی کی گئی تاکہ
وہاں پر لوگوں کو عبادت کرنے میں ایک کھلی جگہ مل سکے۔ بیت اللہ کا غلاف ایام جاہلیت میں چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباتی طرز کا غلاف چڑھایا۔ قباتی طرز کا کیسا تھا وہ غلاف؟ یہ باریک اور سفید کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا، یعنی مصر میں بہت اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار کیا جاتا تھا اس دور میں، تو اس کپڑے کا غلاف وہ تیار کروایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کرائی۔ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دیا۔ مسجد نبوی 10 ہاتھ قبلے کی جانب، 20 ہاتھ غربی جانب اور 70 ہاتھ شمالی جانب وسیع کر دی گئی۔ ساری مسجد کی تعمیر دوبارہ اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے کی گئی۔ لکڑی کے ستون لگائے گئے، چھتیں ٹہنیوں سے تیار کی گئیں اور اسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ لوگ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو سرخ یا زرد رنگ کرنے سے منع کر دیا، مبادہ نمازیوں کی توجہ میں خلل انداز ہو۔ مسجد مٹی سے بنائی گئی اور کنکریاں بچھا کر اس کا فرش تیار کیا گیا تاکہ یہ فرش نمازیوں کے لیے صاف ستھرا اور چلنے والوں کے لیے باسہولت رہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے اور مدینے کے درمیان پورے راستے میں مسافروں کے لیے انتہائی سہولت بخش انتظامات فرمائے تاکہ دوران سفر میں ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکیں۔ انہوں نے آب رسانی کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، جگہ جگہ پانی فراہم کرنے کے ٹھکانے بنوائے۔ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کو پانی آسانی سے میسر آنے لگا۔ اپنے دور خلافت میں سرزمین عراق میں انہوں نے ایک نہر کھدوائی۔ اس کی لمبائی 3 فرسخ تھی۔ یہ نہر خور سے بصرہ تک چلی گئی تھی۔ اس سے دریائے دجلہ کا پانی بصرہ تک پہنچا دیا گیا۔ تو نہروں کی کھدائی، خلیجوں کی بحالی، ڈیمز اور پلوں کی تعمیر اور راستوں کی نگہداشت کے انتظامات، یہ وہ فلاحی اور ترقیاتی کارنامے ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیحی بنیاد پر انجام دیے، اور اسلامی ریاست کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر صرف ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دار الدقیق کے نام سے ایک بہت بڑا گودام بھی بنوایا، جہاں ہر وقت ستو، کھجوریں، منقع اور زندگی کی ضروریات کا دوسرا سامان موجود رہتا تھا، اور وہاں سے مسافروں اور مہمانوں کو مطلوبہ غذائی اجناس فراہم کی جاتی تھی۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری خزانے کا کچھ حصہ اسلامی ریاست کے مختلف شہروں کو آپس میں ملانے کے لیے بھی صرف کیا۔ انہوں نے اس دور کے وسائل کے مطابق بہت سے اونٹوں والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی خدمت پر مقرر فرمایا۔ اب بسز تو نہیں تھیں، ٹرینز تو نہیں تھیں، اور ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے نہیں تھے، اونٹ تھے۔ تو انہوں نے بہت سے اونٹ والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی خدمت پر مقرر فرمایا اور انہیں ذمہ داری سونپی کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہ ہو وہ انہیں ریاست میں جہاں وہ چاہیں ان کی مطلوبہ جگہ پہنچائیں۔ انہوں نے جزیرہ شام اور عراق کے مابین سفری سہولتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ کچھ عرصہ جو تھا وہ قحط پڑ گیا تھا، اس وقت کا ہم تذکرہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے ان کا تقویٰ کس درجے میں تھا، ان کا زہد کس درجے میں تھا، اور انہوں نے اپنی رعایا کا کس طرح سے خیال رکھا۔ آمد الرمادہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گھی اور روٹی کا چورا بنا کر لایا گیا۔ انہوں نے ایک بدوی کو بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، تو وہ بدوی روٹی کے ساتھ پیالے کے کناروں سے چکنائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید تو نے عرصہ دراز سے چکنائی نہیں چکھی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہم نے مدت سے گھی اور تیل نہیں دیکھا، نہ کسی کو گھی اور تیل کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک سب لوگ خوشحال نہ ہو جائیں گے میں بھی گوشت اور گھی نہیں کھاؤں گا۔ سب راوی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی قسم پوری کر کے دکھائی۔ اس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کا ایک کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے 40 درہم کے عوض یہ دونوں چیزیں خرید لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم کو پورا کر دیا اور آپ کو اجر عظیم سے نوازا۔ بازار میں یہ ڈبہ اور یہ کٹورا بکنے کے لیے آیا تو میں نے آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں 40 درہم میں خرید لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہ چیزیں بہت مہنگی خریدی ہیں، لہٰذا ان دونوں کو صدقہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ کھانے میں اسراف سے کام لوں۔ مجھے پبلک کے احوال کا اس وقت تک صحیح ادراک نہیں ہو سکتا۔ بہت تاریخی جملہ ہے یہ۔ کیف یعنینی شان الرعیتی اذا لم یمسنی ما مسہم۔ مجھے پبلک کے احوال کا اس وقت تک صحیح ادراک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود انہی جیسے حالات سے نہ گزروں۔ کیا مجھے پبلک کے احوال کا اس وقت تک صحیح ادراک نہیں ہو سکتا، میں سمجھ نہیں سکتا لوگوں کے حالات کو اس وقت تک جب تک کہ میں خود انہی جیسے حالات سے نہیں گزروں۔ یعنی ان کے فاقے کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا، ان کے کمتر درجے کے کھانے کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا، ان کے فقر کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پریکٹیکلی اس کا تجربہ نہ کروں۔ خالی کانوں سے سن لینے سے میں اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کسی کی بھوک کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک خود بھوکے نہ رہے۔ کسی کی پیاس کو انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود پیاسا نہ ہو۔ کسی کی تنگ دستی کو، فقر کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ حالات اس پر خود نہ گزرے ہوں، اور وہ خود اس کا تجربہ کرتے تھے کہ لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی کمی تھی کسی طرح کی نہیں۔ غلام خرید کے لیے آیا، انہوں نے خود بھی نہیں خریدا اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اوپر سے اس کیفیت کو نہیں اتارتے تھے جب تک کہ ان کو اندازہ نہیں ہو جاتا تھا کہ ہاں وہ کیفیت ان کے لوگوں سے دور ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے اور مسلسل نماز میں مصروف رہتے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا تو پہاڑی راستوں کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر وہاں چکر لگاتے رہتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سحری کے وقت سنا، وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کر، اے اللہ ہمیں قحط سالی سے ہلاک نہ کر، اے رب کریم ہم سے اس آفت کو دور فرما دے۔ وہ مسلسل یہی دعا کرتے رہے حتیٰ کہ قحط کا زمانہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے کارکن بھی تعینات کیے تھے جنہیں مدینے کے ارد گرد سے آنے والے قحط زدہ لوگوں کا جائزہ لینے کا حکم تھا۔ خوراک کی تلاش میں مدینے پہنچنے والے لوگوں کی فوراً خبرگیری کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں تقسیم کیے جانے والے کھانے کی خود نگرانی فرماتے تھے، حتیٰ کہ سالن بھی چکھ کر جانچتے تھے۔ شام کے وقت سب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کو دن بھر کی کارروائی تفصیل سے سناتے، اور اس دوران وہ حسب ضرورت مزید احکامات اور ہدایات بھی جاری فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کہ بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں۔ بہت اہمیت کی باتیں ہیں، خاص طور سے علم کے چاہنے والوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو، تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو۔ سبحان اللہ، کتنی حوصلہ افزائی والی بات ہے نا ایک طالب علم کے لیے۔ فرماتے کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا
جب تک وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے، اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے. یعنی اگر کوئی 3 باتیں ہیں تو ایسے شخص کو عالم نہیں کہا جا سکتا. کیا کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ کہ جو اس سے بڑا عالم ہے اس سے وہ حسد کرتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کیوں جانتا ہے، اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہو. دوسرا کیا ہے کہ اپنے سے جو کم علم ہے اس کو وہ حقیر سمجھتا ہو، اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتا ہو، اور پھر اپنے اس پڑھانے لکھانے کا، لوگوں تک علم پہنچانے کا معاوضہ لیتا ہو. دیکھیے، ایک معاوضہ لینا مختلف چیز ہے کہ انسان اپنا وقت دیتا ہے، وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے. وہ دنیا کا کوئی کام کرتا تو اس کا بھی وہ لیتا اجر. لیکن ایک ہوتا ہے کہ لالچ کے تحت، یا اس تحت کہ بس میں لوگوں کو دین کا علم دے رہا ہوں، میں ہوں، لہٰذا لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ بس وہ میری خدمت کرتے رہیں اور مجھے جو ہے نوازتے رہیں. تو یہ جو انٹینشن ہے یہ غلط انٹینشن ہے. اس طور پر معاوضہ لینا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم تمہیں نفع نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. یعنی کسی ایسی چیز کا علم تم نے حاصل کیا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی خاص نفع نہیں ہوا تو اس سے تمہیں نقصان بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا کرتے کہ 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم سے کم نقصان دہ ہے جو حلال اور حرام کا علم رکھتا ہو، کیونکہ جب وہ علم رکھے گا تو ظاہر اسے دوسروں تک بھی پہنچائے گا. فرماتے قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ. یا فرماتے، بڑا خوبصورت ان کا یہ جملہ ہے، قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ رزق کی التجا کرو. اگر زیادہ رزق نہ بھی ملا تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر تم علم کے بانٹنے والے ہوگے، قرآن کے حامل ہوگے، قرآن تمہارے اندر ہوگا، تو اگر رزق تم کو مانگنے کے باوجود کم بھی ملے گا تو بھی تم نقصان میں نہیں رہو گے، کیونکہ تم علم کا سرچشمہ ہو جو علم بانٹ رہا ہے. جیسے پانی کے چشمے سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور وہ چشمہ چلتا رہتا ہے اور اس کے پانی میں کمی نہیں آتی. جس طرح حامل قرآن خود قرآن پڑھ کر کے بھی فیض اٹھاتا ہے اور دوسروں تک پہنچا کر کے بھی فیض اٹھاتا ہے، تو اگر اس کا رزق کم بھی ہے، اس کو دنیاوی نعمتیں کم بھی ملی بھی ہیں، تو بھی وہ نقصان میں نہیں ہے. فرمایا کرتے علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو. بہت خوبصورت بات ہے، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو. متانت اور وقار سے رہنا کیا ہے؟ یعنی ڈگنیفائڈ طریقے سے رہنا سیکھو. یہ نہیں کہ بہت بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، یہ بالکل تکبر اختیار کر رکھا ہے کہ بولتے ہی نہیں. جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو، اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے اس کا بھی احترام کرو. یعنی ایک ٹیچر کے لیے اس کے اسٹوڈنٹس اہم ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے ان کا ٹیچر اہم ہے، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. نہ ٹیچر اس کبر میں مبتلا ہو کہ میں نے ان کو کچھ سکھایا ہے تو وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، حقیر ہیں، نعوذ باللہ. اور نہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ پھر اپنے ٹیچر کا ادب اور احترام نہ کریں. دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ادب اور احترام ضروری ہے، کیونکہ ٹیچر کس کو پڑھائے گا اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے؟ تو ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا احترام کرے. متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگ جائے. یعنی کبر جو ہے وہ سمجھ لیں آپ کے علم کا ایک طرح سے دشمن ہے. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد انسان کے اندر ہمبلنس نہیں آتی، تحمل نہیں آتا، اپنے آپ کو اپنی ذات میں عاجزی نہیں آتی، تو گویا پھر اس کا علم جو ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے راحت اور درجات کی بلندی کا باعث نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرمایا کرتے کہ علماء کرام کو لغزش سے محتاط، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کرام کو لغزش سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کریم کے دلائل لے کر بحث و مباحثہ کرنا، اور گمراہ پیشوا کی قیادت
یہ تینوں اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، یعنی گرا دیتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ عالم کی لغزش، یعنی اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، اسی طرح سے کوئی منافق شخص ہو اور وہ قرآن کے دلائل کو لے کر بحث و مباحثہ کرے، یعنی وہ دین کو فروغ دینے کے لیے قرآن کو پڑھ کر نہیں سنا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر منافقت ہے اور وہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اسی طرح گمراہ پیشوا کی قیادت، یعنی پیشوا خود ہی گمراہ ہے، لیڈر خود ہی گمراہ ہے اور وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں وہ کیا کہتے تھے کہ تینوں اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، یعنی اسلام کی عمارت کو گرا دیتے ہیں، نقصان کا باعث ہے اسلام کے لیے۔ پانچ منٹ اور انشاءاللہ آپ کے لیں گے، کچھ تھوڑی سی چیزیں انشاءاللہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ عمال اور حکام کا بہت احترام فرماتے تھے۔ یہ سابقہ یعنی پہلے گزرے ہوئے۔ خلافت راشدہ کے پورے دور پر ہمیں یہی چھاپ نظر آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے امامت نماز میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہونے سے انکار کر دیا، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو شامی افواج کی کمان سے معزولی کا حکم بھیجا تو ابو عبیدہ نے اس خبر کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ انہیں دوسرا حکم نامہ موصول ہوا۔ جب خالد بن ولید کو اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں چھپایا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عمری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے مطالعے کے دوران میں سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی والی کو اپنے سے پہلے کسی والی کی تذلیل کرتے یا اس کی چغلی کرتے نہیں پایا، بلکہ وہ اپنے پہلے ہی خطبے میں ان کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے لیڈر کی برائیاں اچھالی جاتی ہیں اور پھر اپنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کے عمال اپنے سے پہلے والے حکام کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نہج پر کی تھی۔ کچھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہم دیکھیں گے، جیسے بھی ہم نے دیکھے تھے انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ختم کریں گے اپنی کلاس کو۔ فرماتے تھے عمل کی پختگی یہ ہے کہ اسے کل پر نہ چھوڑا جائے۔ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں، بہت سبق آموز ہیں، اس میں سے اپنے لیے سبق نکالیں۔ اور آپ دیکھیں کہ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ کس درجے میں ذہنی پختگی تھی ان کے اندر، کہ ان کے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے تھے جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ فرماتے تھے عمل کی پختگی یہ ہے کہ اسے کل پر نہ چھوڑا جائے، اور امانت یہ ہے کہ باطن ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ امانت کیا ہے؟ کہ ظاہر و باطن انسان کا ایک ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں امانت؟ کہ کوئی بات امانت ہے یا کوئی مال امانت ہے۔ ان کی نظر میں امانت کیا تھی؟ کہ باطن ظاہر کے خلاف نہ ہو، ورنہ پھر منافقت سمجھتے تھے وہ اس کو۔ اور عمل کی پختگی کیا سمجھتے تھے؟ کہ اسے کل پر نہیں چھوڑا جائے۔ پختہ عمل وہی ہے جو آج کا عمل آج ہی کر لیا جائے۔ سستی اور کاہلی کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور اصل متوکل وہ ہے جو زمین میں بیج بوئے اور پھر اللہ پر توکل کرے۔ کون ہے اصل متوکل؟ توکل کرنے والا جو پہلے کام کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، بغیر کام کیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں متوکل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر بیٹھ جائے اور کہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ آسمان سے سونے چاندی کے سکوں کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں کم شخصیات ایسی ہوئی ہیں جو انسانی نفسیات کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا سمجھتی ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے
تو ایسے شخص سے دین کے معاملے میں رہنمائی لینے سے احتیاط کرو، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنی محبوب چیز کے بارے میں ہی سوچ بچار کرتا ہے. یعنی اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو سوچ بچار کا محور ہے وہ دنیا ہی ہوگی نا. تو اگر تم دیکھو کہ کوئی عالم دنیا سے محبت کرتا ہے تو دین کے معاملے میں اس سے مت رہنمائی لو، وہ تمہاری صحیح رہنمائی نہیں کر پائے گا. اور فرمایا کرتے تھے کہ نادر اور عمدہ بات جہاں سے بھی ملے اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، کیونکہ یہ عمدہ باتیں سرداری اور بادشاہی تک پہنچا دیتی ہیں. حکمت کی باتوں سے بڑے بڑے مراتب اور اہداف حاصل ہوتے ہیں، یعنی گولز اچیو کیے جا سکتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بناتے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مغیرہ یاد رکھنا نیک لوگوں کو تم سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور فساق اور فجار پر تمہارا رعب اور ڈر ہونا چاہیے. یعنی نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی کا اور فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ سختی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہیں پر ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں آگے چلیں گے اور مزید چیزیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں پھر اس کو ہم ختم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی شہادت کا واقعہ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کافی دیر ہو چکی ہے، تو اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ